Allah is calling you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعامات فرمائے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین، اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری تمام بہنوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبغت اللہ ٹیم سے جڑی جتنی بہنیں ہیں ان سب کو اپنے دین اسلام کے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی نسلوں میں دین اتار دیں، اور محمد بن قاسم، خالد بن ولید، حضرت مریم، حضرت خالہ اور حضرت مصعب جیسے دین اسلام میں شہزادے اور شہزادیاں جنم لیں۔ آمین، اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نیو ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج بہت خوبصورت ٹاپک ہے، انتہائی دل کے قریب میرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس پر غور و فکر اور دل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بچے اور اللہ کی محبت۔ بچوں کے سامنے جب بھی بات کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے بات سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ میری ایک دوست نے مجھے بتایا، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہی سے تھا جب بولنا شروع کیا، تو بہت ہی باتونی تھا، بہت باتیں کرتا تھا، سوال جواب کرتا تھا۔ میں اکثر اس سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا کرتی تھی، اللہ کی نعمتیں بتایا کرتی۔ دیکھو، سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو پیدا کیا، اور یہ ہمارے لیے چمکتا ہے۔ رات ہوتی تو چاند کو دکھاتی، دیکھو چاند کے چمکنے سے رات کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، ورنہ ہر طرف کالا اندھیرا ہوتا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ورنہ ہم اندھے ہوتے اور یوں ہی ادھر ادھر ٹکراتے پھرتے۔ اور اللہ نے ہمیں کتنے مزے کے کھانے پینے کی چیزیں دی، ورنہ ہم بھی گھاس کھاتے اور وہ گھاس والی بات پر خوب ہنستا۔ تو میں دلچسپ انداز میں اسے اللہ کی نعمتوں اور کبریائی کے بارے میں بتاتی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، سب کچھ اسے سمجھایا کرتی۔ اللہ اپنے جن بندوں سے راضی ہوتے ہیں انہیں جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور جنت کا ذکر تو گویا اس کی کمزوری بن گیا تھا۔ جنت میں کیا کیا ہوگا، کیسی ہوگی، وہاں سب کچھ ملے گا، سارے کھلونے ہوں گے۔ وہ اپنی پسند کے کھلونوں اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام لیتا اور خوش ہوتا، اور میں اسے کہتی مگر یہ سب کچھ تب ملے گا جب اللہ آپ سے خوش ہوں گے۔ اور وہ پوچھتا تو میں کیا کروں امی کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے؟ پھر میں اس کو چھوٹی چھوٹی دین کی باتیں سمجھایا کرتی، بڑوں کا کہنا مانو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، ضد نہ کرو، گالی نہ دینا کبھی، ہمیشہ بڑوں کی عزت کرو، اور جو مل جائے
اللہ کا شکر ادا کر کے کھاؤ۔ وہ میری ہر بات کو مانتا، اور اگر نہ ماننی ہوتی تو مجھ سے ڈسکس کرتا، کہتا کہ میں ایسا کیوں نہیں کر رہا۔ غالباً اس کی عمر اس وقت 4 سال کی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک دن کہنے لگا، امی میں بھی روزہ رکھوں گا۔ میں نے کہا، اس کا بھی روزہ رکھوا ہی دیتے ہیں۔ اس بچے کا روزہ رکھوا دیا۔ تھوڑی دیر میں بھول بھال جائے گا۔ ابھی میں فجر پڑھ کے جانماز پر ہی بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا۔ امی مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، پانی پی لو بیٹا۔ نہیں امی، میرا تو روزہ ہے نا میرا روزہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، آپ تو بچے ہو نا، آپ پانی پی لو۔ لیکن امی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ میں نے سوچا کیوں نہ بچے کو تھوڑا سا امتحان لے لیا جائے۔ میں نے اس سے کہا، ادھر آؤ، آپ میری چادر میں چھپ کے پانی پی لو۔ نہیں امی، یہاں تو اللہ دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا، اچھا دیکھو، ادھر میز کے نیچے بہت اندھیرا ہے، وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ وہاں چھپ کے پانی پی لو۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک دم میری گود میں سر رکھ کے سسکیوں سے رونے لگا۔ میں کہیں نہیں چھپ سکتا امی، میں کہیں نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر کہنے لگا، میں کہیں نہیں چھپ سکتا، اللہ تعالیٰ سب جگہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتا جاتا تھا اور سسکیوں سے روتا جاتا تھا، اور میرا دل اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھا، شکر کر رہا تھا۔ محنت وصول ہو رہی ہے، دعائیں رنگ لا رہی ہیں، میں اپنے بچے کا یقین بنانے میں کامیاب ہو رہی ہوں، اور یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ میں ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ ضرور ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ پھر میں نے اس کو بڑے پیار سے بچوں کے روزے کا مسئلہ سمجھایا، اس کو پانی پلایا، اور وہ ابھی خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، بچوں کا تھوڑی دیر کا روزہ بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ وہ بڑا ہو رہا ہے، 6ٹھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ ایک دن سبق یاد کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے تھے کہ جنت سے مینڈھا آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے اور مینڈھا ذبح ہو گیا۔ اس نے یہ واقعہ مجھے پوری تفصیل سے سنایا، اور پھر آخر میں مجھ سے پوچھنے لگا، امی، اگر اس روز حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو کیا ہر سال عید الاضحیٰ پر بچوں کی قربانی ہوتی؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، پھر شاید بچوں ہی کی قربانی ہوا کرتی ہر سال۔ وہ کہنے لگا، امی، اگر ایسا ہوتا تو کیا لوگ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے؟ میں نے کہا، ہاں بیٹے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اللہ کے قریب ہیں، وہ تو ضرور ایسا کرتے، آخر قریب والے ہی تو قربانی دیتے ہیں۔ میرے دل میں اس وقت ایک خیال آیا اور میں نے بڑے صدقے دل سے ایک بات کہی، سلمان، اگر ایسا ہوتا تو میں تو ضرور آپ کو قربان کر دیتی، آپ ہو جاتے قربان۔ میں سمجھ رہی تھی شاید وہ خوفزدہ ہو کر بہت شاکی نظروں سے مجھے دیکھے گا، مگر وہ بہت دل فریب انداز سے مسکرایا اور بولا، جی امی، ہو جاتا قربان، یہ تو اللہ کی رضا ہے نا۔ مجھے اپنے بیٹے پر بے تحاشا پیار آیا، میں نے اسے بہت پیار کیا، دعائیں دیں، اللہ کریم کا بہت شکر ادا کیا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بے شک اس ماں کی تربیت اور پرخلوص دعاؤں کا بھی
اثر ہے نا. ماں جب اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے کہ کہیں بے دین ہو کر میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے، وہ اس کی دین کی فکر کرتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرتی ہے. دعا صرف دل سے نہیں کر نکلتی، بلکہ اس کا رواں رواں سراپے التجا بن جاتا ہے. اور ماں کی فریاد تو آسمانوں کا سینہ چیر کر عرش پر جاتی ہے. اور جب کبھی بچے نافرمانی کریں تو میں سب سے پہلے خود کو دیکھتی ہوں، میں کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے دل میں شروع ہی سے اللہ کی محبت بٹھائیں، اس کی رضا اور ناراضی کا احساس دلایا جائے، اللہ کی ذات پر یقین کرنا سکھایا جائے. جب بچے اللہ کو پہچان لیتے ہیں پھر ان کے لیے سارے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، کبھی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں. تو گھبرائیں نہیں، پیار سے سمجھائیں، اللہ سے دعا کریں. یقین کیجئے ماں کی تربیت کا رنگ سب سے گہرا، سب سے پختہ ہوتا ہے. باہر کے سب رنگ کچے ہوتے ہیں، بہت جلدی اتر جاتے ہیں. بچوں کو سکون ماں کی آغوش میں ہی ملتا ہے، بشرط یہ کہ ماں واقعی ماں ہونے کا حق ادا کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ واحسن الجزاء. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ اس کو سمجھنا اور اس کو ہمارے سینوں میں اتارنا ہمارے لیے بہت آسان کر دے. آمین اللہم آمین یا ارحم الراحمین. صبغت اللہ ٹیم کو اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.